السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو ہے ایک ایتھیسٹ ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے اس کے الوجیکل آنسر جو ہوتے ہیں بھاگم بھاگ والے۔ میرا خیال ہے اس کا کوئی ممبرشپ کا چکر ہے، پتہ نہیں کوئی ممبرشپ لینے کے چکر میں ہے، اس لیے شاید لگا، ورنہ ہر کوئی انسان سمپل سے لاجک چیز کو سمجھ آتے ہیں نا، وہ آرام سے یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک ویڈیو ہے جنات کے بارے میں نا، جس کے اوپر یہ کچھ بولتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، جب میں اس پہ بات کرتا ہوں، ان سے کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو وہ لوگ ہچکچانے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہچکچانے لگ، کیونکہ یہ جھوٹی چیز ہے، جنات کو جو مانتا نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا کہ یہ لوگ ہچکچاتے ہیں۔ تو میں نے اس بھائی کو 3-4 دن پہلے میسج بھی کیا ہے اور اپلائی نہیں کر رہا، لیکن خیر میں نے کہا چلو اس کو اپنی ایک ویڈیو بنا کے جواب دے دیتا ہوں۔ تو یہ جو تھا نا، اس کا دو کہ میں جواب دینا چاہتا تھا اس کو، یہ دو باتوں کا جواب، کیونکہ یہ زیادہ تر جو بات کرنے کا اس کا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ اپنی جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں دیتا، نہ اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے 1400 سال پہلے اور سائنس نے اس کے بعد جا کے کہیں جا کے آبزرو کیا ہے اور ڈینائی تو کچھ بھی نہیں ہوا، قرآن کی ایک چیز بھی یہ ڈینائی نہیں کر سکتے اور نہ آج تک ہوئی ہے، تو ان کو اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینے نہیں آتی۔ یہ فنگر پرنٹ کی ایک جسٹیفیکیشن دے دے کہ یہ قرآن میں لکھ دیا تھا، یہ فنگر پرنٹس کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ بتا دے کہ یہ کیسے پتہ چل گیا تھا اللہ پاک کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نعوذ باللہ یہ مانتے ہیں کہ کسی انسان نے یہ بک لکھی ہوئی ہے، ایسی ان کی عقل ہے، اور اس کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ علم کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ سائنسدان نے جب 400-500 سال بعد دیکھا کہ فنگر پرنٹ تو باقی میں سب کے ڈیفرنٹ ہے، تو ہاں مان لیا ٹھیک ہے یہ تو ڈیفرنٹ ہے، بٹ قرآن میں کیسے لکھا آ گیا پہلے اس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اگنور کرتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جہاں پہ سمندر ہیں، دو سمندر ملتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے 2 سمندر ملنے کا، ٹھیک ہے، ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا، تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن یہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد میں جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ جی ہاں یہ سمندر ہے، ہاں ٹھیک ہے، ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا، قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے اورلی چیز، تو اس کے اوپر بھی یہ چپ رہتے ہیں کہ بحث نہیں کریں گے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا کیسے کوئی لکھ گیا ہے اتنے پہلے۔ اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں قرآن میں، 80% چیزیں ایسی ہیں جو پروون ہیں، آبزرویبل ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس میں سے 1% بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو۔ 20% ایسی چیزیں ہیں جو جس کا کسی انسان کو نہیں پتہ، وہ ہڈن ہے، وہ لیکن وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، بیسڈ آن 80% کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہر چیز ٹھیک ہے، 1% بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ 20% بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہمیشہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ صرف اسی غیبی چیزوں کے اوپر ہوں گے، جن چیزوں کے بارے میں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، یہ تو سیدھا کہہ دیتے ہیں بگ بینگ کیسے ہوا، یہ کون سی ایکسٹرنل فورس تھی ہمیں نہیں پتہ، وہ کیپٹن امریکہ ہے کہ اس نے کر دیا، بیچ میں یہ کبھی ایگنوسٹک بن جاتا ہے، بیچ میں کبھی یہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، ممبرشپ کا چکر لگ رہا ہے مجھے تو اسی لیے شاید۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو ہماری یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ ہوئی، ٹھیک ہے، ایکسپینڈ ہونے کے بعد جو چانسز تھے نا ہماری دنیا کے ہیبیٹیبل زون میں آنے کے بعد، اور زمین کے اوپر جو زندگی کے چانسز تھے نا، وہ ہمارے پاس تھے 0.004%، اتنے % کم چانسز تھے بگ بینگ ہونے کے بعد۔ یعنی کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ 25,000 کوئی کسی چیز کی اٹیمپٹس کیجیے نا، 25,000 بار آپ اٹیمپٹس کرو کسی چیز کو، تو ایک دفعہ وہ ٹریگر کرے گی 0.04% کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ایک وہ میجیکل ٹریگر کو یہ مانتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا، اور فرسٹ ٹائم ہی میجیکل ٹریگر ہو گیا ہمارے لیے، فرسٹ ٹائم ہی مطلب یہ زندگی میں یہ لائف سٹارٹ ہو گئی ہماری ارتھ پر نا۔ تو یہ ایک چیز یہ سمجھا نہیں سکتے، نہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں یہ کہہ دے کہ کیپٹن امریکہ نے کر دیا، کیپٹن امریکہ کے بعد اس کا مطلب تم اگنوسٹک کی طرف چلے گئے ہو، اگنوسٹک کے بعد پیچھے یہی سمجھ آتی ہے کہ پھر اسلام چھوڑنے کی وجہ اس کی کیا تھی کہ ممبرشپ شاید کوئی لینی ہے، یا کچھ بھی ہوگا اس کا چکر کو کہ دماغ تو اس نے یوز کرنا نہیں ہے۔ اگر اب یہ سچا ہے، سچائی دیکھنا چاہتا ہے تو بڑا آسان ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے ایک بک ہے شمس المعارف ہے جو بنی نے لکھی تھی، احمد البنی، ٹھیک ہے۔ یہ مصری ایک بندہ تھا جو کہ بہت نیک انسان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ الگ رہتا تھا اور اس کا جنوں کے ساتھ کنیکشنز ہو گئے تھے۔ پھر یہ جو علم اس نے لیا، یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پریکٹیکلی کر لو، اس کے بارے میں بھی کوئی موقف نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی جنوں کے بارے میں ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ نا ہچکچاتے ہیں۔ میں نے اس کو میسج بھی کیا، میں کون ہچکچاتا ہے، بات کر لو، ہچکچانے کی کیا بات ہے۔ جن تو میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، بہت دفعہ دیکھے ہیں، ایک دفعہ نہیں دیکھے، اس کو کون انکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ سمپل سی ایک چیز ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس کا انکاری ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال کی اس کی عمر ہوگی اور ابھی تک اس نے کوئی جینی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا چاہتا تو اس بک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 25,000 اٹیمپٹس کے بعد ایک اٹیمپٹ جو میجیکل ٹریگر تھا اس کو آپ نے مان لیا کہ ہاں وہ ایک میجیکل ٹریگر ہو گیا،
ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ ٹرائی کرو جنوں کو لانے کے لیے، ٹھیک ہے، جنوں سے پوچھو میرا بیڈ کیوں نہیں ہلاتے، کہتا ہے اپنی ویڈیو میں میرا بیڈ نہیں ہلتا کبھی یہ جن جو آتے ہیں یہ کبھی دیوار میری چینج نہیں کرتے، کلر چینج نہیں کرتے، تو یہ انسانوں سے سوال پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹ اس کو چاہیے جنوں سے ڈائریکٹ سوال پوچھے، اسی سے ایک اس کے اوپر عمل لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کر کے تو آپ جن حاضر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، جن حاضر کرو، کبھی کیا ہے اس نے؟ آج تک نہیں کیا ہوگا، کبھی کیا ایک دفعہ کرو نہیں ہوا، آپ 25,000 دفعہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے ہو، اٹیمپٹ کرو نا، جب زندگی کے چانسز 0.004% تھے، آپ بلیو کر گئے کہ وہ میجیکل ٹریگر ہو چکا ہے، 25,000 اٹیمپٹ سے ہم نے فارغ کر دیا، اس ایک میجیکل ٹریگر پہ میں نے مان لیا کہ زندگی یہاں پہ شروع ہو گئی، اس 25,000 کو میں نے کھڑی لائن لگا دیا، کھلی والی، اس چانسز کو آپ مانتے ہو، تو جن کے لیے آپ نے کتنی دفعہ اٹیمپٹس کیے ہیں، جن بلانے کے لیے کتنے اٹیمپٹس کر لیے ہیں، 1 2 3 4 5 6، آئی تھنک مرنے سے پہلے آپ کو 25,000 دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے، یہ جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ آپ نے جسٹیفائڈ کیا ہے کہ میں نے میجیکل ٹریگر کو اپنایا، میجیکل ٹریگر کو میں نے مانتا ہوں کہ وہ جو 25,000 میں سے ایک دفعہ ہونا تھا اس کو میں نے مان لیا، 25,000 کھڑے رہنے لگا، اب مرنے سے پہلے 25,000 دفعہ ٹرائی کرو، ٹھیک ہے، جن لانے کے لیے، ٹھیک ہے، ویسے تو 2 4 دفعہ ہی ہو جائے گا صحیح سے کرو گے تو، لیکن مرنے سے پہلے آپ کو 25,000 دفعہ تو کرنا چاہیے، آپ کو بنتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز کو ٹرسٹ کیا ہے، آپ مانا ہے جو 25,000 دفعہ بعد 25,000 اٹیمپٹس ہونے کے بعد جا کے ہو سکتی تھی وہ، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ 25,000 دفعہ آپ وہ کتاب کے کچھ جو کلیے شلیے لکھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھیں، آپ پڑھ کے جن آئیں گے ان سے سوال کریں، پوچھیں، اور اس کے جو نیگیٹو فیڈ بیک اور رسک جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اویس اقبال صاحب کو پتہ نہیں ہوگا اس کے رسک کیا ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ پال خانے بھرتی ہو جائے، پال خانے جا سکتا ہے، یہ فلاسفی وغیرہ نہیں ہے، اس کو چیزیں نظر آئیں گی، یہ سب برداشت نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی جنات ایسے ہوتے ہیں اس کے اگر ریئل شکل میں آ گیا تو یہ فارغ ہو جائے گا، یہ تو کہتا ہے کہ مادی غیر مادی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، تو بیچارے نے نہیں دیکھی تو اب یہ اچھی سے ہوا پڑا ہے اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ کم علم جو ہے نا انسان کو مروا دیتا ہے، ایسی ایسی چیزیں جسٹیفیکیشنز کو دینے نہیں آتی ہیں، وہ غیبی علم پوچھ رہا ہے انسانوں سے، غیبی علم ہمیں بتایا جائے، خود کو ان کو پتہ نہیں ہے غیبی علم کیسے، جب 80% میں سے آپ 1% کوئی چیز ڈینائی کر دو نا قرآن میں سے، پھر آپ کو ہم تو ہمارا تو یہی قانون، ہمارا تو پورے قرآن کے اوپر بلیف ہے 80% اور 100% کے اوپر ہے، تو 80% چیزوں میں سے آپ کبھی ریسرچ کر کے دیکھو نا کہ ہم 1% کو ڈینائی کر کے دیکھیں، ڈینائی آپ سے ہوتا نہیں ہے، پتہ آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو کہ لوگ ہچکچاتے ہیں، تو یہ میری ویڈیو تھی آپ سے یہ اویس اقبال کے بارے میں، اویس اقبال صاحب کو شاید اللہ پاک ہدایت دیں، یہی دعا کرتے ہیں، اوکے جی، اللہ حافظ۔